آج کل تو نئی نسل ہے نا, اس کی رول ماڈل مریم نواز صاحبہ بنی ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کر لوگوں نے خواب دیکھنا شروع کر دیا. میرے خیال سے نا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا فائزہ, خواتین کو عزت مزید ملتی جا رہی ہے. مریم نواز لوگوں پہ لگا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ نہیں لگا رہی. بشریٰ بی بی کو پتہ چل گیا ہے کہ پوری پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جھوٹی ہے, منافق ہے, دھوکے باز ہے, اور یہ بات ان کو پتہ چلی ہے 26 نومبر کی رات کو. آنے والے وقت میں ایک اور بیان بشریٰ بی بی کا سامنے آئے گا کہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان نیازی جو ہے وہ ایک جھوٹا اور مکار انسان ہے. یہ ماچس بام, باٹل بام جو ہیں, یہ مرد اور لڑکوں کو تو پتا تھے ایٹ لیسٹ, مگر تحریک انتشار نے یہ خواتین کو بھی بتایا کہ یہ کام بھی آپ کر سکتی ہیں. کہتی تھی آؤ ہمیں پکڑو, ہمیں پکڑ کے دکھاؤ, ہمیں ہاتھ لگا کر دکھاؤ. تو ان کو بھی تھوڑی سی اب غیرت آئی ہے. اب جو جنید اکبر صاحب آئے ہیں, اب تو وہ بھی یہی بات کریں کہ ہمارے ادارے ہیں, ہمیں ان کا احساس ہے, ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہو بھائی؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جوتی بھی نہیں ہو. آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, میں ان سے سوال کرتی ہوں, کچھ کر دکھائیں گے والا جو ایک ان کا ڈائلوگ ہے, اس سے کیا کر دکھایا ہے؟ کیا ہوا؟ سندھ والے اور کے پی کے والے منتیں کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو 2 مہینے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, ہیپی وومنس ڈے. ہاں سیم ٹو یو. میں نے یہ کہنا ہی تھا مریم کو اور تمام دیکھنے والوں کو, جہاں جہاں پہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, تمام لوگوں کو بہت بہت خواتین کا عالمی دن مبارک ہو. اور اچھا ویسے مریم, ہم بات کریں اپنے پاکستان کی, انٹرنیشنلی تو ساری دنیا میں خواتین نے اپنے کام سے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. اگر اسٹارٹ سے بات کریں, فاطمہ جناح کی صورت میں کیسی خاتون ہمارے پاس تھی. پھر اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں تو بے نظیر بھٹو, مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم, ان کی والدہ نصرت بھٹو بھی, بیگم کلثوم نواز بھی, پھر جنرل نگار بھی. اگر ہم فوج کی بات کریں, اگر پولیس کی بات کریں تو اس میں وہ جو ایس ایس پی ہے ہماری, ایک انوش ہے پتہ نہیں, اور ڈاکٹر انوش ہیں, اور یہ جو شہر بانو ہے, یہ اتنی بہادر خواتین ہیں ہماری. اور اینکرنگ کی اگر بات کریں تو اس میں بھی, صحافت میں بھی, ہر جگہ پہ ماشاء اللہ ہیں. اور آج کل تو وہ جو نئی نسل ہے نا, اس کی رول ماڈل مریم نواز صاحبہ بنی. بالکل ایسا ہی ہے. مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کر لوگوں نے خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہماری بیٹی یا ہماری بہن بھی اس طرح سے اپنے کام پرفارم کر سکے گی. تو میرے خیال سے نا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا فائزہ, خواتین کو عزت مزید ملتی جا رہی ہے, خواتین مزید آگے ہوتی جا رہی ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین کے اوپر جو تہمتیں لگاتے تھے کہ باہر کیوں نکلی ہیں, کام کیوں کر رہی ہیں, آج وہی لوگ خواتین سے ریفرنسز مانگ رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں جو ہے, ابھی تو فی الحال 2025 میں ہر عورت جو ہے مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہے, اس کے ساتھ اپنے گھر کا سرکل بھی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو لوگ کہتے تھے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ ہم نہیں برداشت کریں گے, آج وہی لوگ جو ہیں اس عورت سے سائن کروانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, ریفرنسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو وقت بدل رہا ہے آہستہ آہستہ, اور خواتین اپنے جو گٹس ہیں, اپنی جو کیا کہتے ہیں نا اس کو ابیلٹیز ہیں, ان کو پرومیننٹ کر رہی ہیں, اور لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ عورت جو ہے وہ صرف ہانڈی چولہا کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کے پاس بہت سی خوبیاں ہیں جو وہ دکھا سکتی ہے. بالکل, وہ دکھا رہی ہیں ماشاء اللہ سے. وہی بات ہے, ہر فیلڈ بھری پڑی ہے, باہر بھی بڑی پڑی ہے اور پاکستان میں بھی. اچھا, کیونکہ اب ہم نے خواتین کی بات کر لی ہے تو ویسے تو ہم اس پلیٹ فارم سے کسی بھی مطلب غلط کام کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ ہمارا حق ہے. لیکن ویسے ہم کسی پہ جیسے باقی تحریک انصاف والے تہمتیں لگاتے ہیں ویسے نہیں لگاتے. یس, تحریک انتشار. خواتین کا غلط استعمال بھی تو ہوا ہے نا بہت زیادہ, یہ لوگ کرتے ہیں, بہت زیادہ انہوں نے غلط استعمال کیا, جس پہ ہم لوگوں کو غصہ آیا صرف اس بات پہ کہ وہ خواتین جن کی عزت کرنی چاہیے, وہ خواتین جن کو پروٹوکول ملنا چاہیے, وہ خواتین جن کے ساتھ آپ کو نرمی سے برتاؤ کرنا چاہیے, ان خواتین کو آپ نے استعمال کر کے اپنی سیاست چمکائی تھی. اور الحمدللہ, ایک تو آپ کہہ لیں کہ حافظ صاحب کا ڈنڈا, اور دوسرا آپ کہہ لیں کہ یہ جو مریم نواز اور شہباز شریف صاحب جو آئے ہیں اقتدار میں, اس کے بعد یہ جو ورگیلٹی تھی نا خواتین کے نام پر استعمال کر رہے تھے ان لوگوں کو, تو یہ ایٹ لیسٹ ختم ہو گئی ہے. آپ کو کہیں پر جلسے دھرنے یا واٹ ایور جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں ان کے, اب چھوٹے چھوٹے جو ریلیاں ان کی نکل رہی ہیں, خیر اب تو نکل ہی نہیں رہی, انا للہ و انا الیہ راجعون, پاکستان تحریک انتشار, تو ان چیزوں سے بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. ورنہ ٹک ٹاک آپ کھولیں, کوئی بھی اپلیکیشن سوشل میڈیا پہ آپ کھولتے ہیں, وہاں پہ آپ کو خواتین جو ہے
وہ غلط کام کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی. یہ ماچس بام بوٹل بام جو ہیں یہ مرد اور لڑکوں کو تو پتا تھے ایٹ لیسٹ, مگر تحریک انصاف نے یہ خواتین کو بھی بتایا کہ یہ کام بھی آپ کر سکتی ہیں, اور انہی میں خواتین, اور زیادہ خواتین سے وہ لوگ تو کرواتے ہیں. تو وہ ایک عورت کارڈ انہوں نے بہت زیادہ کھیلا ہے, اور ان سالوں میں ہم بھی بڑے تکلیف میں رہے ہیں, بٹ الحمدللہ 2025 عورت کارڈ سے پاک اور صاف ہے, اور خواتین کا غلط استعمال جو تھا آنے والے سالوں میں مزید کم ہو جائے گا. اچھا, آپ نے جو کہا نا کہ اب ان کی جلسیاں کہیں نظر نہیں آتی ہیں, اس دن مجھے ایک ویڈیو سے نظر آئی تو صنم جاوید سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی جو ان کے پاسٹ میں ہوا ہے نا ابھی احتجاج وغیرہ, تو اس پہ ادھر صحافی نے ان سے سوال کیا کہ میڈم آپ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, تو اس نے آگے سے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں تو ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتی رہی ہوں, آپ نے مجھے کہاں نہیں دیکھا, میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ جا کے دیکھیں, ہر جگہ پہ میری ویڈیوز ہیں, میں تو لوگوں کے گھروں میں گئی ہوں, لیکن ان لوگوں کو بھی اب عقل آ گئی ہے. اور میرے خیال سے ساری رات اس کو نیند بھی نہیں آئی ہونی, جسٹ بیکاز کہ یا اللہ میں فیمس نہیں ہو پائی, نکل نہیں پائی کسی ویڈیو کے اندر. اور لٹرلی 2 4 5 7 خواتین تھی, ایک خاتون جو ہماری اندر جیل میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے بھی خواتین کا بیڑا گرک ہی کیا تھا, جو انتشار کے نعرے لگاتی رہی تھی. تو یہاں پر وہ خواتین تھی جو سڑکوں پر نکل کر ہمارے مردوں کو, ہماری وردی کو للکارتی تھی اور کہتی تھی آؤ ہمیں پکڑو, ہمیں پکڑ کے دکھاؤ, ہمیں ہاتھ لگا کر دکھاؤ. تو ان کو بھی تھوڑی سی اب غیرت آئی ہے, مگر یہ غیرت آپ کو پہلے آنی چاہیے تھی. آپ کے باپ بھائی شوہر جو ہیں ان کو پہلے سکھانا چاہیے تھا آپ کو کہ باہر اگر نکل رہے ہیں اپنی عزت کو محفوظ کرتے ہوئے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں, آپ کر آپ کا حق ہے, مگر اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کو جیل بھی کاٹنی پڑے گی, آپ کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی, آپ کے گھر پہ چھاپے بھی پڑیں گے, آپ کے گھر والے بھی سروائیو کریں گے, بٹ الحمدللہ آنے والے سال بہت خوشحال ہونے والے ہیں انشاءاللہ الہی آمین. اچھا, اب آپ نے کیونکہ جیل والی خواتین کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو جیل والی خاتون کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو وہ یہ کہا جاتا تھا نا گھریلو خاتون ہے, وہ گھریلو خاتون ہمیں پتا چلا کتنی بڑی سیاستدان ہے. اب وہ سیاسی خاتون کی جو بہن ہے, پہلے تو خالی عمران خان صاحب معروسیت پہ باتیں کرتے تھے, اب ان کی بہن بھی ان کے بہاف پہ انٹرویوز دیتی ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ان کی بہن نے کسی چینل کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو پتہ چل گیا ہے, ان کی بہن نے ان کے بہاف پہ انٹرویو دیا, انہوں نے کہا بشرا بی بی کو پتہ چل گیا ہے کہ پوری پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جھوٹی ہے, منافق ہے, دھوکے باز ہے, اور یہ بات ان کو پتہ چلی ہے 26 نومبر کی رات کو. انہوں نے بیچ میں گنڈا پور صاحب کو بھی رگڑ دیا ہے, بیچ میں انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بھی, اسد کیسر کو بھی, سلمان اکرم راجہ, مطلب سب کو انہوں نے کہا. بشرا بی بی نے اسی لیے اپنے وکلا کو بھی شٹ اپ کال دے دیا, اور وہ کہتی ہیں اب کوئی بھی میری بیل کے لیے, میری رہائی کے لیے کچھ دائر مت کرے, کیونکہ میں نے باہر نہیں آنا, باہر آ کے میں نے کس میں آنا ہے, اسی جھوٹی منافق قیادت میں آنا ہے, لہٰذا میں جیل میں اچھی ہوں, میں باہر آؤں گی تو تب آؤں گی جب عمران خان صاحب رہا ہو کے باہر آئیں. اچھا, آنے والا وقت جو ہے نا, یہ تو 26 نومبر کا واقعہ بتا رہے ہیں, آنے والے وقت میں ایک اور بیان بشرا بی بی کا سامنے آیا گا کہ مجھے اب پتہ چل گیا کہ عمران خان نیازی جو ہے وہ ایک جھوٹا اور مکار انسان ہے, اور یہ زندگی کے اتنے سال جو ہیں بہاریں گزارنے کی کوشش کی ضائع کر دی, ضائع ہو گئی ہیں, تو مجھے جیل میں ہی رہنے دے. بیسکلی فائزہ انہیں پتہ چل گیا یہ باہر آ نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے جو جرم کیے ہیں, جو انہوں نے گناہ کیے ہیں, جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں, اس کا ازالہ اتنی جلدی ہونے والا نہیں. انہوں نے صرف پاکستانیوں کو نہیں, انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا, انہوں نے ہماری وردی کو نقصان پہنچایا تھا, انہوں نے ہمارے اداروں کو نقصان پہنچایا تھا, انہوں نے ہمارے عدالتوں کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے, بندہ ان کے ہاتھوں ڈیمیج ہوا ہے. تو آج بشرا بی بی ہے یا عمران خان نیازی ہے یا ABCD جو بھی ہے, اسے پتہ چل چکا ہے کہ یہ سزا جو ہمیں ملی ہے یہ جلدی ہماری سنوائی نہیں ہونے والی, نہ ہم باہر نکلنے والے ہیں. اب آپ سینہ چوڑا کر کے یہ کہتے رہے ہم باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں, اس کو یہ پتہ ہے کہ نیازی باہر نہیں نکلنے والا. تو بی بی آپ تو باہر آ کے گھر میں کوئی روٹی پانی پکا کے اپنے بچے جو دوسروں کے حوالے آپ نے کیے ہوئے, خاون مالکہ سے کہیں کہ لا کر اس کو دیں, ان کو تھوڑا سا پال لیں آپ. یہ واحد میاں بیوی ہیں جنہوں نے اپنے بچے دوسروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں, اور یہ جیل میں بیٹھ کے یاشیاں کر رہے ہیں سکون. ٹھیک ہے, تو یہ جو حالات ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم باہر نہیں آ سکتے. تو انٹرویو میں جو کہا گیا کہ مجھے باہر نکالنے کی کوشش مت کی جائے, تو آپ کو 1.5-2 سال سے باہر نکالنے کی کوشش تو کر رہے تھے, کہاں ہو پائی ہے. کہ مریم یہ اس دن بھی فیصل چودھری کا بھی آپ نے سنا ہوگا نا بیان, یہ اس دن بھی بڑا تپی ہیں یہ بی بی, اس دن باقاعدہ ان پہ انہوں نے غصہ کیا ہے, اور سارے کے سارے, اور اس پہ فیصل چودھری صاحب کو میں سن رہی تھی, کس حق میں انہوں نے کہا کہ خالی مجھ پہ غصہ نہیں کیا, اس میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل تھے, کہ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا کیس نہیں لڑے گا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ساری کی ساری ٹیم کو, وکلا کو, ان کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے. بی بی نے سب پہ غصہ کیا. کیوں کیا غصہ؟ اچھا ویسے بی بی غصہ کرے تو بھی خبریں بن جاتی ہیں. obviously یہ ہے کون سی خبر نکال رہے ہیں یہ لوگ, یہ جسٹ سوشل میڈیا پہ آپ کو ملتا ہوگا. اور یہ محترمہ ہے کون, ایکس پرائم منسٹر کی ایکس وائف کہہ لیں آنے والے وقت میں, یا سوری لیکن چورنی بھی یار, وہ تو سرٹیفائڈ چورنی ہے. وہ تو طریقے بتاتی تھی, ماسٹر مائنڈ تو بیسکلی بشرا بی بی ہے نا.
मैं तो इमरान खान नियाज़ी को बताती थी कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, बच्चों की बलियां, बीच में तवीज़ धागे, बीच में इसका पर्दा आना और दूसरी ख़वातीन को इस्तेमाल करना, कहाँ की ये इंसानियत थी। और दूसरी बात ये कि इसको हाइप देना, कहाँ का मीडिया है भाई ये, कहाँ के लोग भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इन लोगों पर। अच्छा, वो और देखिए अगर वो अभी भी जेल में तो उसकी बहन से इंटरव्यू कर रहे हैं, हद हो गई। ये वैसे मतलब बनता है उसका, जस्ट व्यूज के लिए उसका क्या बनता है? नहीं बनता, बनता ही वो नहीं दुबई है। में बैठी अपनी बहन से मुलाकात करने भी नहीं आई है, आप उसके बिहाफ पे उससे इंटरव्यू ले रहे हैं और चला रहे हैं और टिकट्स बन रहे हैं, कमाल है। बिल्कुल। आपने बेनज़ीर की बेटी को देखा, मैं लिटरली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हम बेनज़ीर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सब करते हैं। आज वो सामने अगर आई हैं, वो सियासत में कदम उन्होंने रखा है अपना, तो भाई उस वक्त तो वो नहीं आई थी, उन्होंने नहीं कहा था कि मेरी अम्मा के साथ ज़्यादती हुई है तो मैं सामने आ गई हूँ, मुझे वोट डालो। अब ये बेसिकली अपने मियाँ के साथ ज़्यादती हुई है तो मुझे वोट डालो, मुझे इज्जत दो। उसके बाद बहन के साथ ज़्यादती हुई है, बहन को प्रोमिनेंट करने के लिए दूसरी बहन बोल रही है। तो ये एक सर्कल इनका बना हुआ है, इनको कोई और टच नहीं कर रहा। पिंकी बीनी जो है वो उसको टच नहीं कर रही। इनको बेसिकली जो दुश्मन ममालिक बैठे हुए हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से इमरान खान नियाज़ी की हाइप क्रिएट रहे, या किसी ना किसी तरीके से इमरान खान नियाज़ी के बारे में डिस्कशन होती रहे, या किसी ना किसी तरीके से इंतशार फैलता रहे, वो लोग उनको पेंच कर रहे हैं कि अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। एटलीस्ट तुम लोगों के जहन में तो रहोगे कोई था, क्योंकि ये लोग अब था में आ चुके हैं। तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से नामो निशान मिटने वाला है इमरान खान नियाज़ी का और इस पार्टी का। और जितने मक्कार, जितने फ्रॉडिये, जितने बड़े रंगबाज पाकिस्तान तहरीक इंतशार में हम लोगों ने देखे हैं, लिटरली किसी और पार्टी में हमें देखने को नहीं मिले। आए दिन ये तीतर की तरह अपने रंग बदलते रहे। लेकिन फिर बेचारे गंडापुर साहब के साथ जो सब कुछ हो गया उसका क्या, उसको उन्होंने मुनाफे को झूठा कह के और पता नहीं दगाबाज कह के साइड पे कर दिया है। वो बेसिकली ना बीबी के साथ उसकी बनी नहीं। आपने पहले देखा होगा अली अमीन गंडापुर जो है, बीबी की तो पूरे तरीके इंसाफ से नहीं बन रही ना। वो उसने एक एक करके बंदे चूज किए थे, एक एक करके बंदे चूज किए हैं, उन लोगों को समझाने की कोशिश की है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो जब कोई बंदा उनकी राय में नहीं आया कि एक औरत के पीछे लग के, इस बीबी के पीछे जिसके पास ना कोई ओहदा है, ना कोई इज्जत है, ना कोई काम है, ना कोई आइडिया है, तो हम अपना आप क्यों वेस्ट करें। तो इसने हर बंदे को टच किया, टच करते 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 इसने देखा भी कि अब मेरी बातों में कोई नहीं आ रहा, हर कोई इमरान खान नियाज़ी की बात कर रहा है, या फिर हर कोई कह रहा है कि मैं ही फन्ने खाऊं। तो जब फन्ने खाऊं वाली हरकत हुई है ना, तो अली अमीन गंडापुर भी बदनाम हुए हैं, बाकी लोग भी बदनाम हुए हैं। 3 लोग बड़े ज्यादा प्रोमिनेंट थे, अली अमीन गंडापुर, उसके बाद बैरिस्टर गोहर, तीसरा जो था वो शेर अफजल मरवत। कहाँ है ये, कहाँ हैं आज? तो सुना कि शायद बैरिस्टर गौहर के खिलाफ ये लोग कोई हुक्म भी जारी कर रहे हैं खान साहब। तो ये हालात जो हैं, इन्होंने पहले उसको, कितनी चालाक औरत है ना, बहुत कितनी स्मार्टनेस के साथ उसने ये सारी की सारी गेम सजाई है ना। एक एक करके हिला के रख दिया। अच्छा, लेकिन वो आज भी मैं न्यूज़ वगैरह कुछ देख रही थी तो उसमें वो ये बात करते हैं कि पहले तो ये कहा जाता था ना, गंडापुर साहब पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो लेकिन अब जो जुनेद अकबर साहब आए हैं, जिसको ये कह के ये लेके आए कि शायद वो बहुत ज़्यादा एंटी होंगे एस्टैब्लिशमेंट और ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तो वो भी यही बात करें कि हमारे इदारे हैं, हमें इनका एहसास है, हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं और हमें इनके साथ मिलके चलना है। मुझे हैरानगी ये है कि आप स्टैब्लिशमेंट के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो भाई? आप स्टैब्लिशमेंट की जूती भी नहीं हो, ठीक है? आप लोग किस बात पर उन पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो, किस बात पे तोहमतें लगा रहे हो, किस बात पे उनकी मुखालफत कर रहे हो? स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर दिखाते ना। आज शहबाज शरीफ साहब दूसरे ममालिक का दौरा कर रहे हैं, आज दूसरे ममालिक हमारे मुल्क में आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे जा रहे हैं वहाँ पर। हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। ये लोग उसको कहते थे से नो टू अमेरिका, ठीक है? आज तैयार ये बात भी कर रही थी। तो भाई आज ये सब कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, आप भी कुछ कर दिखाते हैं। मरियम नवाज घर से पैसे नहीं लेकर आ रही, जो सड़कें बना रही है, मरियम नवाज घर से पैसे नहीं लेकर आ रही जो स्कूटियां दे रही है। मरियम नवाज ने अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं खोला जिसके ऊपर आपके घर पे डोर स्टेप पे 10,000 रुपए आपको राशन की सूरत में दिया जा रहा है। मरियम नवाज ने कोई अपने बेटे के वो क्या कहते हैं ना, चीजें बेचकर आपके लिए वो नहीं बनाई है, यूनिवर्सिटीज में जो वजीफे आपको मिल रहे हैं, मरियम नवाज ने आपके लिए जो फैसिलिटीज दी हैं वो खजाने से की जा रही हैं। तो आपके पास भी तो था, आपने रोने के अलावा कुछ तो उनके लिए था ना, उनके अपने बैंक अकाउंट्स भरने के लिए था वो खजाना, मुल्क पे लगाने के लिए नहीं था। बनीगाला की रोड बनाने के लिए, जो 50 रुपए का फ्यूल डलता था ना हेलीकॉप्टर में, जिसमें खान साहब बैठ के जाते थे, ये उसके लिए था ना। वो 50,000 रुपए का एक टाइम था। तो वो सारा रोड खराब है। बनीगाला जैसे ही स्टार्ट होगा उसका रोड आपको क्या कहते हैं ना, कारपेटेड रोड मिलेगा। बनीगाला के रोड बनवाए गए हैं, बनीगाला को एक महल बनाया गया है जिसके अंदर ये जो है शैतान रहते थे। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ कर दिखाते। आज मैं भी कहती हूँ इमरान खान नियाज़ी ने लंगर खाने और पनाहगाह के अलावा कुछ किया, तामीरी काम किया, हम उनके साथ होते। अच्छा, अभी आपने मरीम नवाज को कोट किया, कितना अच्छा लगा वो जो परसों जब मेयो हॉस्पिटल गई हैं
ہیں. ہاں, اور انہوں نے آن دا اسپاٹ جو ہے وہ جو فیصلے کیے ہیں, کچھ لوگوں کو فائر کیا ہے. اور تو ایک آپ دو بھی اور لوگ, کرتے نا. لیکن وہ بزدار صاحب کو تو بیچاروں کو اس کی کیا شکل اوقات تھی کہ وہ جاتے اور جا کے کچھ بات کرتے. اب یقین کریں, جو میں کیونکہ میڈیا کو دیکھ رہی تھی, سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے جو سینئر صحافی, جو لوگ نون لیگ پہ, اسپیشلی مریم نواز پہ, وہ جو اشتہارات کی مد میں ان پہ بہت کرٹیسزم ہوا, لیکن اس سارے جسچر کو سب لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں, ایک وزیر اعلیٰ کا یہی کام ہے کہ وہ خود جائے, گراؤنڈ پہ جائے, اس کو پتہ چلے گا کیا مسائل ہیں, ان کو پتہ چلا, انہوں نے ایکشن لیا ہے. اور باقی اچھا میں دیکھ رہی تھی, بہت سارے یہ جو نون لیگ کے ہمارے جو وزراء ہیں, وہ سارے سستے جو ماڈل بازار لگے ہوئے نا, وہاں پہ جا رہے ہیں اور خود قیمتیں چیک کر رہے ہیں, اور عوام جو ہے وہ ان کو اگر کہیں پہ ان کو زیادہ لگ رہا ہے تو وہ بتا رہی ہے, اور اس پہ فوری ایکشن ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, آزما بخاری نے نا ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور آزما بخاری نے ان کا کیا چٹا کھول کے دیا انہوں نے کہا جی اشتہارات چل رہے ہیں, اشتہارات چل رہے ہیں بیکاز کوئی کام کر رہی ہے تو وہ دکھانا پڑ رہا ہے. اور میں لٹرلی ایک جگہ پہ فائزہ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا مریم نواز نے نا 300 سم تھنگ لڑکیوں کی نا شادی کروائی ہے, دھیرانی پروگرام, ہاں دھیرانی پروگرام, جہیز بھی دیا ہے, اور لاکھ لاکھ روپے سلامی بھی دی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں, اور بڑا وی آئی پی کھانا دیا ہے جو باراتی آئے ہوئے تھے. تو وہ کہتا یہ عوام کو کون بتائے گا. میں نے کہا ہاں سوچنے کی بات ہے, کیونکہ مریم نواز لوگوں پہ لگا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ نہیں لگا رہی, ٹھیک ہے. تو عمران خان نیازی نے سوشل میڈیا پہ لگایا, عوام پہ نہیں لگایا, جھوٹی چیزیں دکھائی یہاں پر. مریم نواز نے عثمان بزدار کی نیندیں حرام کر دی. آج میں لٹرلی کہتی ہوں کہ عثمان بزدار یوں سوائپ کرتا ہوگا نا, اور مریم نواز کی ویڈیو آتی ہوگی تو وہ بند کر کے نا یوں کر کے سو جاتا ہوگا کہ یار میں ٹینشن میں مریض ہی بن جاؤں گا. بیکاز آپ کو بھی عہدہ ملا, عمران خان نیازی بھی ہماری غلطی تھی عوام کی, عثمان بزدار بھی عوام کی غلطی تھی, ٹھیک ہے. اس غلطی کو ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا, عمران خان کو بھی عثمان بزدار کو بھی, کیونکہ عہدہ مل گیا, اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, مگر یہ کچھ کر نہیں پائے. اس وجہ سے ہمیں ایشو ہے. آزما بخاری نے وہ جو ساری ان کی وہ تھی کہ جی یہ پرنٹ کرواتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, یہ کرواتے ہیں, وہ کرواتے ہیں, بھائی میری طرف سے تم لوگ یہاں پر جو ہے جھنڈا گاڑ دو عمران خان نیازی کا, لگا دو جھنڈا یہاں پر, میں اس کو بھی سلام کر کے گزروں گی اگر تم نے کچھ کیا ہو تو, کیونکہ یاد کیا جائے گا نا, بچوں کو بتایا جائے گا کہ یہ بندہ تھا جس نے ملک کے لیے کچھ بہتر کیا تھا, یہ بندہ تھا جس نے ملک کی بھلائی کے لیے اور عوام کی بھلائی کے لیے اقدامات کیے تھے, مگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. آج اگر مریم نواز ایک خاتون ہو کر, ایک شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم کچھ کر رہے ہیں تو اسے ہضم کر لو, انتشار مت پھیلاؤ. آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب بھی اتنی ہی عزت ہم کرتے ہیں جتنی ہم مریم نواز کی کرتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ جب مریم نواز کو دیکھا تو آپ کو ترقیاتی کام نظر آتے ہیں, اگر آپ علی امین گنڈا پور کو دیکھو تو صرف آپ کو جلسیاں دھرنیاں سب یہ نظر آتے ہیں, کرپشن, ساری چیزیں, یہ چیزیں آپ کو جب نظر آتی ہیں نا تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یار کیوں. آج ٹرمپ نے کہہ دیا شکریہ پاکستان, تو شکریہ پاکستان جو ہے ایک انتشاری پارٹی کو ہضم نہیں ہو پا رہا. اس پہ تو میں کہتی ہوں صفے ماتم بچ گئی ہے, بڑا مزہ آیا مجھے. اتنے حالات بیچاروں کے خراب ہو گئے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ساری امیدیں تو ٹرمپ سے لگائی ہوئی تھی نا, اب بیچاروں نے کیا کرنا ہے. ایک کال اب ان کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی بات کرے گا یا کوئی ٹویٹ کر دے گا. اسٹیبلشمنٹ کو, جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں مانتے, اس ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کو شکریہ کہہ دیا. بھائی آپ لوگوں کے نکارا انسان کے لیے کال بھی نہیں آ سکی, جس کے تلوے آپ چاٹتے رہے ہیں, تو آج کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں ہے. شٹ اپ کال ملی ہے ان کو, ڈو ناٹ ڈسٹرب کا ان کو سائن بورڈ بھی دیکھنے کو ملا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقت میں اربوں ڈالرز بیچاروں کے ڈوب گئے نا, ڈوب گئے, لٹرلی ڈوب گئے, کیونکہ ان لوگوں نے جتنا پیسہ سوشل میڈیا پہ لگایا ہے, جتنا پیسہ غیر ملکی اخباروں پہ لگایا ہے انہوں نے, اتنا پیسہ یہ شاید سنبھال لیتے تو ان کی 2-3 پشتیں سنبھل جاتی. اور جس طرح 7 لاکھ کا کھانا کھا رہے ہیں نا, اس میں مزید سنے گھر سے جا رہا ہے نا کھانا. ان لوگوں کا تیتر بھی تو اس کا آیا ہوا نا کہ اس نے کافی عرصے سے تیتر نہیں کھایا, نیازی نے تیتر نہیں کھایا, ہرن کا گوشت نہیں کھایا. ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسے کھا کھا کے ہڑپی جا رہی ہے لٹرلی, اور یہ سانڈ بنتا جا رہا ہے. اسی لیے تو بلڈ پریشر بھی ان کا فلکچویٹ کر رہا ہے. تو اتنی آپ کی ایج ہو گئی ہے, دال روٹی پر آئیں, دیسی گھی میں بے شک کھا لیں, تیتر بٹیر ہرن شرن چھوڑے, ہمارے پیسے ہیں. اور میں کہتی ہوں میرے پیسے مت کھاؤ عمران خان نیازی, میں اپنے موبائل میں بیلنس بھی کرواتی ہوں, ٹیکس دے رہی ہوں, میں پین بھی خرید رہی ہوں, میں ٹیکس دے رہی ہوں, میں مگ بھی خرید رہی ہوں, میں ٹیکس دے رہی ہوں, میں جو پیٹرول ڈلوا رہی ہوں وہ ٹیکس دے رہی ہوں. تو میں ایک محب وطن ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہوں. تو نیازی صاحب آپ بھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہرن پھاڑنا بند کریں پلیز. خدا را کچھ اچھا کھائیں, دال روٹی پہ آئیں, چاول کھائیں, پلاؤ کھائیں, بریانی کھائیں, یہ ہرن اور تیتر وغیرہ سے باہر نکلیں. یہ بھی ویسے کوئی سادہ نہیں ہے, یہ پلاؤ بریانی شریانی بھی, یہ وہ بھی اس کو مٹن میں چاہیے ہوگی. ہاں وہ بھی مٹن میں, وہ تو چلے آفس میں بھی جمعے کو بریانی بن نہیں جاتی ہے تو وہ چکن میں بنتی, آپ اس کو مٹن میں اس کو مٹن شٹن چاہیے. تو یہ تو کھانے پینے پہ فوکس اپنا کیا گیا ہے. یہ یاد ہے آپ کو نواز شریف صاحب جب باہر نکلتے تھے پائے کے بڑے شوقین تھے,
تو ہم بھی انہیں ہاں۔ مانتے تھے کہ ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا موڈ چلیے ویسے میں پرسنلی یہ بتا دوں، یہ بات میں نے ان کے کچھ بہت خاص لوگوں سے کنفرم کی، انہوں نے کہا یہ صرف باتیں پھیلائی گئی رومرز ہیں، ہیں. میاں صاحب اتنے زیادہ یہ پائے شائے پہ نہیں ہوتے، وہ شلجم گوشت اس طرح کی شبد اس طرح کی چیزوں کو زیادہ وہ بھی پسند ہے۔ شلجم گوشت چلے مٹن میں بن گیا، مگر وہ بھائی کچھ کر دکھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. مجھے اتنی اچھی بات لگی طاہر انجم صاحب کی، میرے خیر پروگرام میں بھی آئے تھے، اس کے بعد بات ہو رہی تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کو، بچوں کو، جو ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ وہی بات جو تحریک انتشار کیا آپ نے کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا سارا فوکس رکھا، ان کے غلط کاموں کو بھی وہ لوگ ان کو ہیرو بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ موٹر وے پہ اس طرح سے 8-10 سال کا بچہ اگر ٹریول کر رہا ہے اپنے فادر کے ساتھ، تو وہ تو یہ دیکھ رہا نا کہ کتنی زبردست سڑک بنی ہوئی ہے اور کتنے کم ٹائم میں ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو اس نے کہا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بنائی کس نے ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ پیسے نہ لگائے نا، نہیں لگائے نا. میاں صاحب نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے، کبھی اس کا ڈھنڈورا ہی نہیں پیٹا کہ یہ کیا. اس نے کہا آج کے بچے کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آج جو مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ جی اسلام آباد سے مری تک ٹرین جائے گی، اچھا ٹھیک ہے، وہ ٹرین جو جائے گی وہ آنے والے سالوں کے لیے مریم نواز پاکٹ میں ڈال کے ساتھ تو نہیں لے جائے گی. مریم نواز اسپیڈو اور میٹرو ساتھ تو نہیں لے گی، الیکٹرک بس جو چلی ہے وہ انہوں نے ساتھ تو نہیں لے جانی. آنے والی کوئی بھی حکومت ہوگی وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گی اور یہ عوام کے لیے چلتی رہیں گی. تو عمران خان نیازی صرف یہ جو ہے لنگر خانہ اور پناہ گاہ بنا کر گیا ہے، تو کاش عوام کے لیے کچھ کر جاتا نا. تو یہ جو بچوں کو بتانا، جنریشن کو بتانا کہ نواز شریف کیا کر گئے تھے، شہباز شریف نے کیا کیا ہے، مریم نواز کیا کر رہی ہیں، یہ بہت ضروری ہے. تو میں موجودہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایک تو انتشاری کہیں پر بھی آپ کو نظر آئیں ان کے خلاف ایکشن لینے کی آپ جو ہے وہ ریٹ دائر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پلیز سوشل میڈیا پہ تھوڑے سے پیسے لگا کے اس پہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں. انہوں نے کام پہ فوکس کیا ہے، لیکن یہاں پہ ڈھنڈورا پیٹنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی مانتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. آپ سے میرے اختلافات ہیں، آپ سے اختلافات ہونے کی صورت میں آپ کی چیز استعمال نہیں کروں گی، کیونکہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، میرے اندر غیرت ہے. او بھائی تو غیرت مند میں ہے نا. 24 کروڑ عوام میں سے تم لوگ کہتے ہو 22 کروڑ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو یہ موٹر وے جو استعمال کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہاں ہے غیرت آپ لوگوں کی؟ جی ٹی روڈ سے جاؤ تمہیں پتہ چلے. آج کہیں بھی روڈ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ یار یہ سفارش کر کے یہ تو ذرا صحیح کروا دو، یہاں پہ کھڈا پڑا ہوا ہے، کون صحیح کروائے گا؟ تو نون لیگ ہی کرواتی ہے. عمران خان کے دور میں لاہور کی لائٹیں بند ہو گئی تھی، لائٹیں بند تھی، لاہور میں نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا. خاتون خوف کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، صرف اس لیے کہ مین اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، روڈ کی لائٹس جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. ریپیئر کوئی بھی نہیں کروا رہا، کوئی رینوویشن نہیں ہے. جو روڈ ٹوٹ گیا ہے وہ ٹوٹ گیا، جو لائٹ خراب ہے وہ خراب ہے، جہاں پہ پانی آ رہا ہے وہاں پہ آ رہا ہے، جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے. نہریں اتنی گندی ہو چکی تھی، اتنی پولیوشن ہو چکی تھی، کوئی فوکس نہیں تھا. فوکس تھا صرف ان 500 لوگوں پر جو سوشل میڈیا کے لیے ہائر کیے ہوئے تھے، ان کی تنخواہیں دینی ہے، ان سے کام لینا ہے، دیٹس اٹ. یہ دو اور کتنی ٹرانسفر کتنے کروڑوں میں کروانی ہے یہ بھی. اچھا ہاں یہ بھی یہ تو مجھے کسی نے بتایا تھا. ترقیاتی کام جو ہیں وہ سارے یہ لوگ کر گئے، اور یہ لوگ صرف اپنے سوشل میڈیا پہ واہ واہ کرواتے رہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا کہ ہم کچھ کر دکھائیں گے. آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے سوال کرتی ہوں، کچھ کر دکھائیں گے والا جو ایک ان کا ڈائلاگ ہے، اس سے کیا کر دکھایا ہے؟ کیا ہوا؟ ٹائم تو ملا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. تو کچھ کر دکھائیں گے سے بہتر ہے کہ جو کر دکھا رہا ہے اس کا ساتھ دیں اور اس کو اپریشیٹ کریں. مریم نواز جو ہیں آج کام کر رہی ہیں. آج مریم نواز کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سولر ہمیں دے دیں، ہماری بچی کو اسکوٹی دے دیں، ہمارے بچے کو لیپ ٹاپ دے دیں، ہماری بچی کو وظیفہ لگوا دیں، ہمارے محلے میں آ کے یہ جو ہے بچیوں کی شادیاں کروا دیں، ہمارے لیے الیکٹرک بس کے کارڈ بنوا دیں، ہمارے گھر پہ راشن پہنچوا دیں. لٹرلی فائزہ ایک دور تھا میں گورنمنٹ کے خلاف تھی اور میں یہ کہتی تھی کہ یار یہ جو آپ لوگ پیسے دیتے ہیں غریبوں کو 2,000 3,000 تو یہ جو لائنوں میں لگا کر دیتے ہیں، تو بجلی کا بل آپ بھیجتے ہیں نا 24 کروڑ عوام کو، تو بھیجو نا گھر پہ. عزت سے. مریم نواز وہ بھی کر گئی اور کیا چاہیے. جس بات پہ تم لوگ کہتے ہو رمضان میں پھل بہت مہنگا ہے، کیونکہ پچھلے سال انہوں نے بڑا کرٹیسزم کیا تھا نا راشن والی بات پہ، اسی لیے انہوں نے کہا ڈور اسٹیپ پہ آپ کو مل رہے گا، پیسے مل رہے ہیں، آپ لیں جس کی جتنی استطاعت ہے. اپنی مرضی سے کاٹ رہے ہیں کہ یہ میٹھا ہے یہ ٹھیک ہے، تو نہیں ہے. یہ جو ماڈرن کارٹ لگے ہوئے ہیں باہر، وہ پاکستان کی 74 سے پاکستان، ٹھیک ہے 47 سے پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے ہسٹری میں کہ غریب جو ہے غریب عزت کے ساتھ اپنا پھل، ڈرائی فروٹ، دالیں، سبزیاں، واٹ ایور جو دل کر رہا ہے اس کا بیچ رہا ہے. اور اس کو ٹینشن نہیں ہے ایل ڈی اے والے آ کے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، اس کو ٹینشن نہیں ہے. اور بھتہ الگ دیتے تھے، پیسے پر اتنا دیتے تھے ان کو. وہ ایل ڈی اے والے آ کے ان کی تکڑیاں بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، بیکاز غلط تھا نا. اسپیسیفک جگہ دے دی ہے
کتنا خوبصورت لاہور بنا دیا ہے. لٹرلی سندھ والے اور KPK والے منتیں کر رہے ہیں کہ مریم نواز ہمیں کو دے انڈیا دو. سے بھیج دو, ہاں حالات بہتر ہو جائے. کراچی کا ایک بندہ آیا ہوا تھا, وہ کراچی کے تاجر نے بھی تو کہا تھا نا, تو وہ کہہ تھا کہ یہ کراچی کے حالات بہت اس خراب کے ہیں, بعد میں بیان شاید میں انہوں نے دے دیے تھے. مریم نواز کو پلیز بھجوا دیں کہ ہاں. یہاں پر کچھ فوکس کر جائیں, نظر کرم کر جائیں, کہ کچھ غیرت کھائیں یہاں کے لوگ بھی. تو لٹرلی پنجاب جو ہے وہ رونقیں بحال ہو چکی ہیں. ابھی میلہ جو ختم ہوا ہے ہمارا, ہاں لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا. بہت انٹرٹینمنٹ. آپ لوگ کہتے ہیں یہ پیسے جو ہیں عوام پہ لگائیں, عوام پہ لگائیں, آپ یہ پیسے کیوں ضائع کریں؟ بھائی عوام پہ لگ رہے ہیں, عوام کو عوامی کی انٹرٹینمنٹ تھی اور کیا تھا. مریم نواز چاہتی تو وہ 4 بریانی کی دیگی بنوا کے عوام سے جلسہ بھی کروا سکتی تھی, مگر مریم نواز نے وہاں پر عوام کو انٹرٹینمنٹ دیا ہے, ہر قسم کا انٹرٹینمنٹ. اور یہ میلہ جو ہوا ہے نا, یہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا. ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ بچپن کے بعد آج اتنے سال کے بعد بچپن کی یادیں بچپن میں دیکھا یہ آپ نے تھوڑا زیادہ کر دیا, اور میرا خیال ہے ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اب زیادہ ہو رہا ہے. تو بس یہی چیزیں ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ موجودہ حکومت کو ایکسیپٹ کریں, ان کی کارکردگی کو ایکسیپٹ کریں, اور یہی حکومت ہے جو آپ کے لیے بھلائی بھی کر سکتی ہے. اور جیسے آپ لوگ ریفرنسز ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنا گھر, اپنی چھت مل جائے, ہمیں جو ہے اسکوٹیاں مل جائیں, ہمیں لیپ ٹاپس مل جائیں, خدا را یہ کام عمران خان نیازی بھی کر سکتا تھا, مگر اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اسے ایکسیپٹ کر کے اس پہ اپریشیٹ کریں اس کو, تاکہ وہ آنے والے وقت میں مزید بہتری کر سکے. بالکل, بہت شکریہ مریم. تھینک یو سو مچ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. وہی بات ہے کہ اگر جب اچھا کام کریں اور آگے سے آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اور کریں. تو مریم نواز آلریڈی بہت کچھ کریں گے, آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.